آخر وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے ظالم جابر لوگ عدل و انصاف کے پیکر بن رہے ہیں؟ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا آدمی جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی وہ تہجد گزار بن رہا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا آدمی جس نے کبھی زکوٰۃ دی ہی نہیں تھی اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ حساب کر کے ادا کر رہا ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جو لوگوں کو صبح تہجد کے وقت بیدار کر دیتا ہے اور اس عمل میں آنے کی وجہ سے ان لوگوں کو تہجد کی اتنا عادت بن جاتی ہے کہ باوجود مسافر ہونے کے، باوجود بیمار ہونے کے، وہ لوگ تہجد کو نہیں چھوڑتے۔ مقامی لوگ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ صبح 3 بجے اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اگر غور کریں تو وہی عمل دعوت ہے، دعوت اور تبلیغ ہے۔ اسی دعوت نے بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے اور دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک تک اسی دعوت کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ ایسی ایسی جگہوں پہ مسجدیں بنی ہیں جہاں پہ مسجد بننے کا امکان ہی نہیں تھا، وہ یہی دعوت کی وجہ سے۔ اسی دعوت کو پھیلایا گیا، اسی دعوت کو صبح شام چلایا گیا، اسی دعوت کو اپنے پرایوں میں جب چلایا گیا تو اسی دعوت کے ثمرات آنا شروع ہوئے۔ اسی دعوت کی ابتدا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ اس وقت جب وہ عالم بن گئے تھے اور دین کا کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ 2-3 مدرسے بنانے کے بعد انہوں نے غور کیا کہ مدرسے کے اندر تو معاشرے کے وہ بچے آتے ہیں، وہ نابالغ بچے زیادہ آتے ہیں کہ جن سے حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ اگر وہ اسی نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئے تو ان سے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، جبکہ معاشرے کے کتنے سارے افراد جو بالغ ہو چکے ہیں، جن سے حساب کتاب ہونا ہے، جن کو قبر سے گزرنا ہے، جن کو حشر کے جہان سے گزرنا ہے، جن کو پل صراط سے گزرنا ہے، جنہوں نے جہنم سے بچنا ہے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن ان کی تیاری کچھ نہیں ہے، وہ بالغ ہو چکے ہیں۔ اسی تیاری نہ ہونے کی حالت میں اگر وہ وفات پا گئے تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی کہ کس طرح اس دعوت و تبلیغ کے کام کو بڑے لوگوں میں چلایا جائے، دینی علوم بڑے لوگوں کے اندر آ جائیں، قرآن مجید کا علم بڑے لوگوں کے اندر آ جائے، احادیث کا علم چھوٹے لوگوں کی طرح بڑے لوگوں میں آ جائے، مسائل کا علم چھوٹے لوگوں کی طرح بڑے لوگوں میں بھی آ جائے۔ تو انہوں نے پھر سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ بڑے لوگوں کی ایک جماعت نکالی جائے جو ہر بستی میں جائے، بستی کے مساجد میں جائے، وہاں سے لوگوں کو اپنے ساتھ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے ملاتی جائے اور اس طرح ایک لمبا کارواں بن جائے گا۔ لیکن اس وقت دعوت تبلیغ کی جو جماعت بنتی تھی، چونکہ لوگ ان پڑھ تھے، لوگ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو ان پڑھوں کی جماعت تھی۔ ان میں 1-2 عالم ہوتے تھے صرف، یا صرف 1-2 آدمی وہ تھے جن کے پاس دین کا کچھ علم ہوتا یا جن کی دین کی کچھ تربیت ہوتی۔ تو اس وقت لوگ دیکھ کر ہنستے تھے کہ ان پڑھ لوگوں کی جماعت ہمیں دین سکھانے کے لیے آئی ہوئی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو لوگ اعتراض کرتے تھے۔ تو حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے اعتراض کے جواب میں صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ لوگوں، یہ جماعت جو آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے، ان پڑھ لوگوں کی جماعت ہے، لیکن ان سے تم دین نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم اتنا تو سیکھو کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کیسے ہے۔ یہ جماعت تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا سکھانے کے لیے آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلا کیسے جاتا ہے۔
گھر بار چھوڑا کیسے جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے کاروبار چھوڑا کیسے جاتا ہے، یعنی یہ قربانی سکھاتی ہے۔ یہ جماعت کم از کم آپ کو قربانی تو ضرور سکھائے گی، آپ کو وطن چھوڑنا تو ضرور سکھائے گی، آپ کو گھر بار چھوڑنا تو ضرور سکھائے گی۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی ان پڑھ جماعت کے ذریعے چلا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو جب چلایا تو علماء کرام دیکھتے گئے، ان کا طور طریقہ، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا دعوت کا طریقہ جب دیکھتے گئے تو حضرات علماء کرام بھی متاثر ہوتے گئے، اور علماء کرام اس کام کے ساتھ ملتے گئے۔ اور جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان میں صرف تبلیغی جماعت کا کوئی ایک ہی مسجد بھی نہیں تھی، صرف ایک مدرسہ بھی نہیں تھا، اور تبلیغی جماعت کے لوگ جب پاکستان میں آئے تو ان میں صرف 3 آدمی ہیں، ان میں سے ایک حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، اور وہ پاکستان میں کیسے پہنچے، ان کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے کہ ظلم و ستم کے دریا عبور کر کے وہ پاکستان میں آئے۔ وہ اسی ٹرین میں تھے جس میں سارے لوگ مارے گئے تھے، جس میں سارے لوگ شہید کر دیے گئے تھے، لیکن حضرت حاجی عبدالوہاب اسی ٹرین میں کسی جگہ چھپ کر بیت الخلاء کا سہارا لے کر وہ پاکستان میں پہنچے، اور جب پاکستان میں پہنچے تو پاکستان میں انہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ تبلیغ کا کام شروع کیسے کیا جائے۔ ایک جگہ ڈیرا لگایا، مخالفین نے وہاں سے اٹھا لیا، پھر دوسری جگہ ڈیرا لگایا، پھر ڈیرا تو لگا لیا تو یہ مرکز تو بنا لیا، اس مرکز میں رہے کون؟ اس مرکز میں کون ہے ایسا آدمی جو اپنی زندگی وقف کر دے، جو اس مرکز سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ نہ جائے، جس کا صبح شام مرکز میں جس نے رہنا ہو؟ تو اس قربانی اور مجاہدے کے ساتھ رہنے کے لیے جو تیار ہوا اس کا نام حضرت حاجی عبدالوہاب ہے، جس نے پاکستان میں مرکز بنایا، پھر مرکز میں مستقل مقیم ہوئے، پھر مرکز میں مقیم ہو کر انہوں نے یہاں تبلیغی اجتماع کی بنیاد رکھی اور جماعتوں کی بنیاد رکھی۔ پھر یہی تبلیغی اجتماع بڑھ گیا، ایک عالمی اجتماع بن گیا جس کے لیے پوری دنیا سے لوگ آنے لگے، لوگ اس میں شامل ہونے لگے، پاکستان کے سارے لوگ بھی اکٹھے ہوتے تھے۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ اس مرکز میں آنے والے لوگوں کے لیے مرکز کی جگہ، پنڈال کی جگہ کم پڑ گئی، تو باہر جو ہے فصلوں میں ایک بہت بڑا اجتماع گاہ بنا دیا گیا، پھر وہ جگہ بھی کم پڑ گئی تو اس اجتماع کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، پھر 4 سے بھی زیادہ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اس کے پیچھے ہے کیا؟ آخر اتنے لوگ کیوں آ گئے؟ اتنا تبدیلی ہو کیسے گئی؟ اتنا بڑا انقلاب ہو کیسے گیا؟ تو یہی دعوت و تبلیغ والا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے اپنے رب کے طرف بلائیے، دعوت دیجیے، صبح دعوت، شام دعوت، اپنوں کو دعوت، پرایوں کو دعوت، گھر والوں کو دعوت۔ میرے بھائیوں، یہی دعوت ہی ہے جس نے پوری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج پٹھان آ رہے ہیں، آج تبلیغی جماعت میں بنگالی آ رہے ہیں، آج تبلیغی جماعت میں سعودی عرب سے لوگ آ رہے ہیں، آج تبلیغی جماعت کے لوگ امریکہ جا رہے ہیں، آج پتہ نہیں کس کس ملک میں تبلیغی جماعت میں لوگ جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس ملک سے لوگ اجتماع سننے کے لیے پاکستان میں آ رہے ہیں، تشکیلیں کرانے کے لیے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ یہ پیچھے دعوت تبلیغ ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جس طرح دوسرے کام بڑے سنجیدگی سے کرتے ہیں، ہمیں چاہیے دعوت والا کام بھی بڑی سنجیدگی سے کریں۔ تو جس طرح دوسرے کاموں کے فوائد ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، تو دعوت و تبلیغ کا کام جس کے اتنے فوائد ہیں، جو فوائد پورے جہان کے سامنے ہیں، تو اس کو کرنے کے لیے بھی ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی۔ آج ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم نے اس دعوت والے عمل کو سمجھا نہیں ہے جتنا اس کو سمجھنا چاہیے، دعوت والے عمل کو اتنا کیا نہیں ہے جتنا ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا عمل انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، علماء کی یہ طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، اسی دعوت کی وجہ سے تو وہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، اسی دعوت کی وجہ سے تو انہوں نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑا۔ حضرات انبیاء کرام کو جو تکلیفیں آئیں
اسی دعوت کی وجہ سے آئیں۔ جن وقت کے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے جب انہوں نے دعوت چلائی، اپنے مذہب کی دعوت چلائی، تو اسی وجہ سے ان کو تکلیفیں ہوئیں۔ تو آج بھی اگر کسی کو تکلیف آتی ہے، کسی کو پریشانی آتی ہے، تو اسی دعوت والے عمل کے، لیکن اس کے ان تکلیفوں اور پریشانیوں کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں دعوت والا عمل کرتے رہیے، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے۔ کسی نہ کسی وقت جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی تو یہ دعوت والا عمل اس کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا، اور جس طرح وہ آدمی دین اسلام میں داخل ہو کر نیک اعمال کرے گا اور اسی کو ثواب ملے گا، تو اسی کے برابر ثواب